کرکٹ فین جو ہے وہ اپنی خوشی سے آتے ہیں, اپنا پیسہ لگا کر آتے ہیں. کرسیاں جو ٹوٹی ملتی ہیں, سیڑھیوں پر بٹھایا جاتا ہے. آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے جو گراؤنڈز ہیں یا اسٹیڈیمز ہیں وہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ سیناریو ہے. آپ کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یار کہ میں اپنے سامنے بابر اعظم کو, رضوان کو, شاہین آفریدی کو کھیلتا میں دیکھوں گا, میں سپورٹ کرنے آیا ہوں. تو یہ پروٹوکولز کہیں بھی اور نہیں ہوا کرتے. سیکیورٹی ایک الگ چیز ہے, پروٹوکول ایک الگ چیز ہے. پی سی بی کو بھی سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو سیکیورٹی پروٹوکولز تھوڑے سے کم کریں. اب پاکستان میں ایونٹ کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آفٹر دا انکلوژن آف جے شاہ. تو یہ آئی سی سی کے کنڈکٹ کے اوپر بھی ایک کوسچن مارک ہوئے گا. وداؤٹ پاکستان ایشیا کپ کی کیا وقت ہے؟ انڈین میڈیا ہے, آج تک ان سے پازیٹیو وائبس تو ہمیں آئی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, وراٹ کوہلی, روہت شرما اگر پاکستان آ کر کھیلتے ہیں, رینڈم انٹرنیشنل ٹیم سے میچ ہوتا ہے, لیکن پلے کارڈز لا کر جو پاکستانی فینز ہیں اسٹیڈیم میں یہ رکھتے ہیں کہ یار وی وانٹ ٹو سی روہت شرما پلے ان پاکستان, وی وانٹ ٹو سی کوہلی از کنگ. بڑا ایک سفسٹیکیٹڈ طریقے سے ایپس کے تھرو جو ہے یہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے. بابر اعظم اور رضوان جیسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں جو ہے انہوں نے لات ماری ہے, لٹرلی لات ماری ہے کہ یار ہمیں نہیں چاہیے, اور اس کے لیے آواز اٹھائی ہے. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام عرفہ فیروز ذکی ہے اور ایک اور نئی ایپیسوڈ پوڈ کاسٹ کی اسپورٹس انفو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. اور میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ جو ہے وہ اسپورٹس جرنلسٹ ابو بکر طلعت موجود ہیں. ابو بکر بہت بہت شکریہ, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ عرفہ, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک, لیکن پہلے آپ کے پاس آنے سے پہلے میں اپنے فینز جو ہمارے فالوورز ہیں, فینز ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری میں سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ نے ہمارے پہلے پوڈ کاسٹ پہ بہت ہی ایک اچھا رسپانس دیا تھا, اور یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے آپ کی طرف سے, جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں, دیٹ ریئلی میٹرز اس اے لاٹ. اور کیوں اسی کو دیکھ کر پھر ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, اور پھر آپ کے سامنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے سے نیا کانٹینٹ آپ کے سامنے لائیں اور ایکسکلوسیو کچھ خبریں لائیں, اور اس پر انالیسس اور خود کچھ جو ہے وہ اپنی سنائیں اور کچھ جو ہے وہ آپ کی سنیں. تو آپ کی ہم تبھی سن سکتے ہیں جب آپ ہمیں کمنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریں گے. تو کچھ چٹپٹے ٹاپکس ہیں آج بھی پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ سے ریلیٹڈ, وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. پہلا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان میں اسٹیڈیمس کے حوالے سے کہ وہاں مینٹیننس اور جو کرکٹ فینز ہیں ان کے لیے کچھ سہولیات کا فقدان ہے. دوسرا ٹاپک ہمارا ہوگا آئی سی سی چیئرمین جو جے شاہ موسٹ لائکلی بننے والے ہیں, اور اس کے کیا کانسیکوینسز جو ہیں وہ پڑنے والے ہیں چیمپئنز ٹرافی 2025 پر جو پاکستان میں ہے. اور تیسرا تھوڑا سا کنٹروورشل ایک اسکینڈل قسم کا جو ہے وہ ٹاپک ہے, سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز, جس پر عموماً لوگ بات نہیں کرتے, لیکن ہم اس پر بات کریں گے. اور کچھ لیجنڈری ہمارے ویری انفارچونیٹلی وہ اس سروگیٹ بیٹنگ کمپنی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس پر جو ہے وہ ابو بکر بن طلعت کے ساتھ ہم بات کریں گے. ابو بکر, پہلے تو ہم بات کریں گے اسٹیڈیمس کے حوالے سے. دیکھیں, اسٹیڈیم جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے جہاں کرکٹ ہوتی ہے, اور کرکٹ سے انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے کے لیے کرکٹ فینس جو ہیں وہ ہمیشہ اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں. کرکٹ فین جو ہے وہ اپنی خوشی سے آتے ہیں, اپنا پیسہ لگا کر آتے ہیں, وہ ٹکٹ خریدتے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, ہیومیڈ, بارش, جتنی مرضی ہو, لیکن وہ سپورٹ کرنے پاکستان کرکٹ ٹیم کو آتے ہیں. لیکن جب وہ پہنچتے ہیں اسٹیڈیم میں تو ان کو کرسیاں جو ٹوٹی ملتی ہیں, کبھی ان کو جو ہے وہ سیڑھیوں پر بٹھایا جاتا ہے, کبھی ان کے سر پہ چھت نہیں ہوتی, بارش ہوتی ہے تو بھیگ رہے ہوتے ہیں, دھوپ ہوتی ہے تو ان کے سر پہ دھوپ لگ رہی ہوتی ہے. کس طرح اس کو دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو, جو اسٹیڈیمس کی جو ایک کرکٹ فینس کے لیے سہولیات ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ عرفہ, دو چیزیں ہیں اس میں ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے, اور شاید اس کی جسٹیفیکیشن بھی ان سینس ایسے ہے کہ جو آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے جو گراؤنڈز ہیں یا اسٹیڈیمز ہیں ان کو آپ پاکستان یا اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے ساتھ کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے, وہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ سیناریو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گرین امبیکمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر, اور وہاں پہ یہ ایک پریسیڈنٹ ہے کہ لوگ ایز اے فیملی گیدرنگ وہاں پر انجوائے کرتے ہیں گرین امبیکمنٹس میں, اور جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ نارملی گراؤنڈس کی اسٹیڈیمس کی کم ہوتی ہے. ڈفرینٹ کلچر ہے یہاں پر. پاکستان میں انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش آپ لے لیں تو یہاں پر ہمارے جو اسٹیڈیمس کا کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ آپ کو نارملی گرین امبیکمنٹس دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اور میں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اپنے ہمارے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی اس کے حوالے سے, میں اسی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. انفارچونیٹلی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل اسٹیڈیمس بنے تھے اپنے دور میں, شاید وہ اس دور کے اعتبار سے تو اپ ٹو دا مارک تھے, لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم ان میں کوئی اپ گریڈیشن نہیں کی گئی, ان میں امپروومنٹ نہیں کی گئی, ایڈوانسمنٹ نہیں لائی گئی, کوئی اسکرینس کے حوالے سے, سیٹنگ کیپیسٹی کے حوالے سے. اب تو ایک یہ سیٹنگ کیپیسٹی کا ایک انٹرنیشنل ماڈل بن گیا ہے کہ اگر آپ کی پراپر سیٹنگ نہیں ہے تو وہاں پہ ایک اچھا ایونٹ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس تو آج بھی وہ پرانے ماڈل کی جو اسٹیئرز ہیں ان پہ بٹھایا جاتا ہے. اور یار آپ یہ دیکھو نا ابو بکر کہ یار ایک کرکٹ فین اگر آتا ہے اور اتنی گرمی اور وہ ان سیڑھیوں سے جو سیک نکل رہی ہوگی, وہ اس پر بیٹھ کر پورا ٹیسٹ میچ کیا وہ دیکھ پائے گا؟ کیا یہ نارمل ہے یار؟ دیکھیں, آپ دوسرے الفاظ میں تو انڈورس کر رہے ہیں کہ محسن نقوی کا جو یہ اسٹیپ تھا
اسپیشلی پہلے 3 اسٹیڈیمز جو انہوں نے پک اینڈ چوز کیے, جو ایونچولی وینیوز بھی ہیں ICC چیمپئنز ٹرافی جو کہ پاکستان نے ہوسٹ کرنی ہے, لاہور, کراچی اور راول پنڈی, تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ایک پازیٹیو پہلو اس کا یہ ہے کہ اب ہمیں شاید بہتری دیکھنے کو ملے, کیونکہ گراؤنڈز بہتر ہونے جا رہے ہیں, اکوپمنٹس بہتر ہونے جا رہی ہیں, سیٹنگ کیپیسٹی انہینس بھی ہوئے گی, اور آپ کی جو سیٹس ہیں وہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگلی لگیں گی. تو اس چیز کو پازیٹیو پہلو یہ ہے. لیکن ایز آف ناؤ ہم نے جو دیکھا, جو بنگلہ دیش کے اگینسٹ پاکستان نے پہلا ٹیسٹ ابھی اسٹارٹ کیا اور آج اس کا دوسرا دن تھا, پتھیٹک, بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ کراؤڈ کو دیکھ کے بڑا ہی ایک وہ ترس والی فیلنگ آتی ہے کہ دکھ بھی ہوا. بارش بھی وہ فیس کرتے ہیں, بارش کے لیے بھی کوئی پراپر انتظام نہیں ہے, دھوپ بھی فیس کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بالکل بھی پراپر بیٹھنے کی جگہ نہیں. اور ایک اور چیز جو اس دفعہ ہم نے نوٹس کی کہ کسی طرح کا بھی جو فوڈ وغیرہ کا کوئی وہاں پہ انتظام نہیں ہوتا عرفہ, کہ اگر ونس آپ اسٹیڈیم میں انٹر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز لے کر کھانی ہے یا اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ اسنیکس وغیرہ یا کوئی چیز بھی نہیں لے سکتے. تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو ہمیں نظر آئے, جو میں نے مانیٹر کیے. پتہ کیا, اگر کرکٹ فین نے اسٹیڈیم آنا ہے نا, تو ایک تو وہ آپ کے پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم کو وہ چیئر کر رہا ہے, وہ اپنا پیسہ لگا کر جو ہے وہ اسٹیڈیم آ رہا ہے. پتہ نہیں کتنے ہرڈلز وہ پار کر کے آ رہے ہیں. سیکیورٹی کا ہمیں پتہ ہے یار کیا حالات ہیں, مطلب کہ اگر آپ نے اسٹیڈیم تک پہنچنا ہے تو آپ نے 7-8 جگہوں سے آپ کی سیکیورٹی چیک ہوگی, پھر آپ جا کر جب اسٹیڈیم پہنچو گے. اس کے بعد آ کر جب آپ انٹر ہو گئے اسٹیڈیم تو آپ کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یار کہ میں اپنے سامنے بابر اعظم کو, رضوان کو, شاہین آفریدی کو کھیلتا میں دیکھوں گا, میں سپورٹ کرنے آیا ہوں, وہ ایکسائٹمنٹ اندر ہوتی ہے. لیکن اب PCB کو بھی تھوڑا سا تو اس میں چاہیے نا کہ یار سپورٹ ایک کرے, ان کو فیسلٹیز جو ہے وہ اچھی دے, نہ کہ اس طرح ہو کہ یار کرکٹ فین آئے اور وہ جا کر بیٹھے کہ سیڑھیوں پہ وہ بیٹھا ہو. سیڑھیاں جو ہیں وہ گیلی ہیں آدھی, اگر دھوپ نکلی ہے تو وہ سخت جو ہے وہ گرم ہے. چلیں اگر کرسیاں آپ نے لگا دی ہیں تو وہ لگاتے بھی ولیمے والی کرسیاں ہیں, وہ بارش ہوتی ہے تو بھیگی ہوتی ہیں, وہ ویسی جو ہے وہ بھیگی ہوتی ہیں. اچھا ایک تو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں نا کبھی کبھی بارش جو ہے وہ ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, ایک دم سے بارش شروع ہو جاتی ہے. لاسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ وہاں جو شاپر نہیں ہوتے وہ نہ رکھے ہوئے تھے. مطلب کہ یار ان کرکٹ فینس نے ان شاپروں کے اندر اپنے آپ کو وہ کرے. چلو لڑکے کر لیتے ہیں, لیکن فیملیز اگر آتی ہیں تو یار فیملیز کے تو ظاہر سی بات ہے, بیٹیاں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, مائیں ہوتی ہیں, وہ سپورٹ کرنے آتی ہیں, وہ بھی چیئر کرنے آتی ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے, تو ان کو فیسلٹیز تو اچھی یہ دینی بنتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک کلچرل ڈفرینس عرفہ, میں آپ کی بات کو ہی کیری آن کروں گا. کلچرل ڈفرینس ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ ابھی بھی ہے کہ آپ نے فیملیز کا جس طرح ذکر کیا, ابھی ریسنٹ پاسٹ میں PSL کو میں یہ کریڈٹ دوں گا کہ جب سے PSL آئی ہے کہ تھوڑا سا فیملیز کا رجحان اس طرف آیا. ورنہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا کہ میچز کو صرف زیادہ تر بوائز ہی دیکھا کرتے تھے, کالجز کے, یونیورسٹیز کے. یہ فیملیز جب سے آنا سٹارٹ ہوئی تو شاید PCB کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی دیر آئے درست آئے, لیکن ایک کتنے ایڈیشنز PSL کے یہاں پر ہو چکے ہیں, اور فیملیز آتی ہیں, ان کو مزید اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی انتظامات نہیں. دیکھیں ایک بار آ جائے گی, دوسری بار آ جائے گی, تیسری بار تو یار وہ کہیں گے یار کیا وہاں جا کے کرنا, نہ اتنی سیکیورٹی چیکنگ کے بعد وہاں پہنچنا, پھر اس کے بعد جو وہاں سہولیات ہوتی ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ TV پہ دیکھ لے. وہ بہت سے لوگوں سے ہم نے جو سنا ہے, ایون کہ یار ابوبکر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ یار اس ٹکٹ وغیرہ کچھ کر دیں یا جا کر ہم نے دیکھنا ہے تو کہاں سے ملیں گے ٹکٹ, تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار آپ بہتر ہے کہ آپ TV پہ بیٹھیں, آپ اسٹیڈیم میں جا کے نہ دیکھیں, کیونکہ وہاں سہولیات اچھی. ہم ظاہر سی باتیں, ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں, جو ہمارے کزنز ہیں, جو ہمارے بہن بھائی ہیں, جو ہمارے دوست یار ہیں, ان کو ہم کبھی یہ نہیں ریکمینڈ کریں گے آپ جا کر وہاں خوار ہو, کیونکہ ایکچولی جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو خوار ہی ہو رہے ہوتے ہیں نا. اور دوسری بات یہ دیکھیں, وہ گرین بیلٹ والی آپ نے بات کی کہ باہر کے اسٹیڈیمس میں گرین بیلٹ ہوتی ہے اور وہاں چھت نہیں ہوتی تو بارش ہوتی ہے, بھیگتے ہیں. یار وہاں تو لوگ جو ہیں وہ 2 پیس پہن کے بھی لیٹے ہوتے ہیں, وہ تو سن باتھ لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا کلچر تو وہ نہیں دیتا نا, جو آپ نے بات کی کلچر والی, وہ تو ہماری اجازت نہیں دیتا. ہمارے تو فیملیز کو اکوموڈیٹ آپ نے کرنا ہے. اور یہ تو PCB کو بھی جو ہے اس میں فائدہ ہوگا کہ نہ اگر آپ فیملیز کو اچھی سہولیات دو گے, آپ ایک جمپنگ ہاؤس بنا دو گے, اگر بچے آئیں گے وہ اس میں کھیلیں گے, فیملیز جو وہ بیٹھیں گی, کھانے پینے کا جو اسٹال ہوں گے, تو ایک فیسٹیول ماحول وہاں بن جائے گا, ایک رونق سی جو وہ لگ جائے گی اسٹیڈیم میں. پورا دن نکالیں گے, نہ کہ 1-2 گھنٹے آ کر نکالیں. ٹیسٹ میچ جیسے انگلینڈ میں ہوتا ہے, انگلینڈ میں لوگ آ کر ٹیسٹ میچ دیکھتے نہیں ہیں, وہ صرف کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انگلینڈ کھیل رہا ہے, آسٹریلیا کھیل رہا ہے, یا پاکستان انڈیا جو بھی کھیل رہا ہے, وہ صرف اس جو کرکٹ ہوتی ہے نا اس کا مزہ وہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ سہولیات جو وہ آپ نے دے رہی ہیں. نیشنل اسٹیڈیم میں آپ دیکھو تو یار وہ جنگلہ لگا ہوا ہے. قذافی اسٹیڈیم میں بھی دور تک آپ کو اتنی چونٹیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں, جو میرے کزنس نے جو دیکھ کر وہاں آئے ہیں. پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سیڑھیوں پر جو ہے وہ بٹھایا ہوتا ہے. تو یہ اس پہ جو ہے PCB کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. صرف اسٹیڈیمس کے جو ڈیزائن ہیں وہ بہتر نہیں کرنے چاہیے, وہ بھی کریں چلے ہیں ظاہر سی بات ہے, لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, جو فین انگیجمنٹ ہوتی ہے
وہ کرنا بہت ضروری ہے. جو باتیں آپ نے کی تھیوریکلی تو تھیوریٹیکلی بہت اچھی ہیں, پریکٹیکل ان کا اتنا ہی آئیڈیلزم ہو گیا ہے. آپ نے کراچی کی بات کی تو کراچی آپ کراؤڈ کو تو چھوڑ ہی دیں, ایون ہم نے جو ہمارا کمنٹیٹری باکس ہے اس میں بہت زیادہ شکایات دیکھنے کو ملی کہ 360 گراؤنڈ کا جو ڈسپلے وہ نہیں نظر آتا, پورا گراؤنڈ نہیں نظر آتا. مڈ آن یا مڈ آف پہ جو پلیئر اگر ڈیپ آ جائے جس دن تو وہ نظر نہیں آتا وہاں پر. تو 500 ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میچ 500 میٹر دوری کے اوپر ہو رہا ہے, جنگلہ نیچے لگایا ہوا ہے. ایک تو انفارچونیٹ ہے بڑا, پاکستان میں سیکیورٹی کے نام پہ کچھ بھی کر دیا جاتا ہے. اور اسی میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت ساری ہمارے دوستوں نے, بھائیوں نے, فیملیز نے ریکویسٹ کی کہ یہ بات آپ ضرور کہیں کہ راولپنڈی میں جب بھی میچ ہوتا ہے تو ڈبل روڈ کے جو سبربز ہیں, جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے, کیونکہ دونوں اینڈ سے سیکیورٹی کے نام پہ روڈز بند کر دی جاتی ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی. میٹرو سروس بند کر دی جاتی ہے, میٹرو سروس بند کر دی جاتی ہے, یونیورسٹی گوئنگ لوگ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. مطلب اگر آپ نے پورا شہر بند کر کے ساری سروسز جو کہ پبلک ایٹ لارج کے لیے بند کر کے میچز کرانے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پنڈی میں ہم میچز کرانے کے اگینسٹ ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس کا کوئی وے فارورڈ ہونا چاہیے, کوئی بہتر سولوشن ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی ہمیشہ آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ اگر پورا شہر بند کر کے, میٹرو بند کر کے, بچوں نے جو اسکولز جانا ہوتا ہے, بچوں نے اسکول سے واپس آنا ہوتا ہے, لوگوں نے آفیسز جانا ہوتا ہے, مورلی وہی ایک ٹائمنگز ہوتی ہیں جو آنے یا جانے کی ٹائمنگز ہوتی ہیں. پھر اس میں روٹس لگ جاتے ہیں. چلے مانا کہ کوئی پریزیڈینشیل چونکہ سیکیورٹی چیز آتی ہے تو وہ ایک ایکسیپٹیبل ہے, لیکن جو یہ بالکل ہی روڈز بلاک کر دی جاتی ہیں. دیکھیں اگر آپ انٹری اور ایگزٹ کے ٹائم پہ اگر یہ کریں پھر بھی سمجھ میں آتی ہے, اور نارمل ٹائم میں اگر آپ اس کو کھول دیں تو یہ ایک میسج ہے جو میں PCB کو دینا چاہتا ہوں کہ شاید کوئی بہتر اس سے سولوشن اگر ہے تو پلیز اس کی طرف. میں ابو بکر آپ سے سوال کروں گا کیونکہ اوبیسلی آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ کور کی ہے مختلف ممالک میں. مجھے آپ بتاؤ کہ اس ٹیمز کی جو آمد و رفت ہوتی ہے, یہاں آمد و رفت کیا ہوتی ہے اور باہر جو آپ نے دیکھی ہے وہ کیا ہوتی ہے. مجھے ان کا موازنہ بتاؤ. کرکٹ فینس کس طرح انگیج کرتے ہیں اپنے جو کرکٹرز سامنے گزرے ہوتے ہیں, کیا سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں, کیونکہ بھائی سیکیورٹی تھریٹ تو ہر جگہ ایک ہی طرح کی ہے نا. مجھے ڈفرینس بتاؤ آپ. افا میں زیادہ تو نہیں, اگر میں ایشین ایگزامپل بھی اگر اٹھاؤں, جیسے لاسٹ ایئر ہم سری لنکا میں تھے, 2 سے 3 ماہ وہاں رہنے کا موقع ملا, ٹیسٹ سیریز دیکھی, ایشیا کپ دیکھا, لنکن پریمیئر لیگ دیکھی, اور یہ وہ لنکن پریمیئر لیگ کا ایڈیشن تھا جس میں ٹاپ ناچ پلیئرز تھے پاکستان سے. بابر اعظم تھے, نسیم شاہ تھے, سرفراز احمد تھے, فخر زمان تھے, بہت اچھے اچھے پلیئرز وہاں پر موجود تھے. اور اس کے علاوہ مینجمنٹ میں, آفیشلز میں بڑے لیجنڈری ایکس کرکٹرز موجود تھے. تو یہ پروٹوکولز کہیں بھی اور نہیں ہوا کرتے عرفہ. بڑا ایک نارمل طریقے سے ان کو, یس سیکیورٹی ایک الگ چیز ہے, ایک پروٹوکول ایک الگ چیز ہے. دیکھیں آپ نے انشور کرنا ہے کسی ٹیم کی سیکیورٹی کی, وہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے, لیکن پروٹوکول آن دا ادر سائڈ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہیں بھی روٹس لگتے ہوئے نہیں دیکھے, میں نے کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا کہ روڈز بند کر دی جاتی ہیں سبربز ایریاز میں, میں نے کہیں بھی اس کے نیئر بائی ایریاز میں اسکولوں کو چھٹی دیتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے مطلب اس طرح کی سچویشن کہیں بھی نہیں دیکھی. آپ جب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ماڈرن سولوشنز نہیں لے کر آئیں گے, اسی طرح 10,000 ہزار 5,000 سیکیورٹی آفیشلز وہاں پر لگا کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیکیورٹی انشور ہو جاتی ہے. دیکھیں سوری ٹو سے, اگر تو کوئی بدقسمت دن ہو, کوئی واقعہ ہونا ہو تو اس کے باوجود ہو سکتا ہے. آپ کو ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے, IT کی طرف جانا چاہیے, آپ ہیومن ریسورسز کا استعمال کام کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور دوسرا سب سے بڑی پرابلم پنڈی کو لے کے یہ تھی, اور مجھے ابھی بھی یہ ایک اندیشہ ضرور ہے کہ ہم اسٹیڈیمز کے ایکسٹیریئر تو بہتر کر رہے ہیں, لیکن وہ ویژن نہیں ہے کہ 10 سے 15 سال کے بعد ڈیمانڈ کیا ہوگی. دیکھیں آپ نے بات کی کہ فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کریں, کیسے فیسیلیٹیٹ کریں؟ اگر فیسیلیٹیٹ کرنا بھی چاہیں تو ہمارے اسٹیڈیمز کی جو ایریا ہے ہمارے پاس وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ فیسیلٹی وہاں پر دے سکیں, کیونکہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے آس پاس ریزیڈینشیل ایریاز ہیں, وہاں پہ فوڈ کورٹس ہیں, وہاں پر آپ کی کمرشل ایریا ہے, بہت بزی جگہ, آپ اس کو ایکسپینڈ بھی نہیں کر سکتے. جو آپ کے پاس ایک ایریا ہے, اور ساتھ ہی PCB کا تھوڑا ماڈل باقی دنیا سے ڈفرینٹ اس لیے عرفہ کہ یہاں پر PCB کے انڈر کچھ بہت ہی چند اسٹیڈیمز ہیں. زیادہ تر جو اسٹیڈیمز ہیں وہ آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے انڈر آتے ہیں, وہ اور بھی زیادہ پرپزز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہ دس از ون آف دا ریزنز ایز ویل کہ ان کی مینٹیننس نہیں ہوتی صحیح, اور پھر جب میچز کرانے ہوتے ہیں تو بار بار پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, اس قابل بنانے کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. PCB کے پاس صرف اس ٹائم جو ہے نا وہ 4 اسٹیڈیمز ہیں, ہاف بلکہ 3.5 آپ کہہ لیں. پنڈی کا ایک جو ڈپٹی کمشنر اس کے انڈر ہے, قذافی اسٹیڈیم نیشنل اسٹیڈیم اور بگٹی اسٹیڈیم کوئٹہ, یہ صرف PCB کے پاس ہیں. اور کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ یار ہماری 50 سال سے 70 سال کے آس پاس ہماری جو ہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کی ہسٹری ہے پاکستان کی, اور ہم نے جو ہے وہ کرکٹ اسٹیڈیمز ہمارے اس ٹائم صرف 3 ٹیسٹ کرکٹ کے لیے جو ہے وہ
مطلب گو ہیڈ ہے ان کے لیے. ملتان کرکٹ اسٹیڈیم پہ بھی تھوڑی سی کوئی مسئلہ آ گیا تھا کہ جی ایڈمنسٹریشن اور پی سی بی کے درمیان جو ہے وہ کچھ اجازت اور این او سی کا معاملہ اس پہ جو ہے مسئلہ آ گیا تھا. اس کے علاوہ شیخوپورہ, حیدرآباد, میرپور, ایبٹ آباد, کہاں کہاں جو ہے وہ اسٹیڈیم نہیں ہے, سیالکوٹ, فیصل آباد, لیکن یہ سارے اسٹیڈیم جو ہیں وہ مینٹیننس نہیں ہوئی. تو کھنڈر کی جو ہے وہ ابھی عکاسی جو ہے بالکل کر رہے ہیں, تو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور دیکھیں دوسری بات یہ یار, آخر کب تک جو ہے سیکیورٹی ہم لوگ اس طرح جو ہے برداشت کریں گے. الحمدللہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جب سے ریوائول آف کرکٹ ہوئی ہے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نہیں ہوا, کوئی بھی واقعہ, اور گاڈ فاربڈ کبھی بھی نہ ہو ایسا, پاکستان کرکٹ اسی طرح جو ہے وہ پراسپر کرتی رہے. تو اب پی سی بی کو بھی سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو, اور اوبیسلی چیئرمین پی سی بی جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور سیکیورٹی ساری انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے, تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب سیکیورٹی پروٹوکولس تھوڑے سے کم کریں اب, کیونکہ اب ریلیکسیشن کا تھوڑا سا ماحول ہونا چاہیے. آئی ریئلی وانٹ کہ جو ٹیم کی بس ہے وہ کرکٹ فینس کے بیچ سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ اسٹیڈیم میں انٹر ہو, ساتھ سے جو کرکٹ فینس ہاتھ ہلا رہے ہوں, اندر سے جو ہے وہ رسپانس کر رہے ہوں. کوئی کرکٹ فین جو ہے وہ کوئی آٹوگراف دینے کی اپنی کوئی بک بھیج دے, اور کرکٹ جو کرکٹر ہے, جو اسٹار کرکٹر بابر, شاہین, رضوان, وہ اندر سے آٹوگراف دیں, سیلفی لیں, اس طرح کی بالکل ایک جو انٹریکشن ہوتی ہے نا, اس طرح کے میں چاہتا ہوں کہ یار اب ماحول جو ہے نا یہ ہونا چاہیے, تھوڑا سا سیکیورٹی اب ریلیکس ہونی چاہیے. اب نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں, اور یہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ چونکہ چیمپئنز ٹرافی سے ریلیٹڈ ہے, اور اس ٹائم نہ صرف پاکستان بلکہ جو انڈین کرکٹ فینز ہیں ان کی بھی اس پر جو وہ نظر ہے, کیونکہ وہ بضد ہیں, بی سی صاحب بضد ہے, مودی سرکار بضد ہے کہ انہوں نے انڈین کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ پاکستان ابھی تک گرین سگنل انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے نہیں جو ہے وہ گو ہیڈ دیا. اور اب بات آ رہی ہے کہ جی آئی سی سی کے چیئرمین جو ہیں وہ جے شاہ بننے والے ہیں, اور جے شاہ اگر آئی سی سی کے چیئرمین بنتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی سی بی کے لیے جو ہے وہ پھر کام خراب ہے, ریڈ فلیگ ہے چیمپئنز ٹرافی کو پاکستان میں کنڈکٹ کرانے کے لیے. واٹ ڈو یو تھنک, کیا لگتا ہے؟ ایشین کرکٹ ٹورنامنٹ کوئی اگر پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہو تو جے شاہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کو لیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آئی سی سی کا کوئی ایونٹ جو ہے وہ اگر پاکستان کے ہوسٹنگ رائٹس پاکستان کے پاس ہوں تو الٹیمیٹلی آپ کو دکھے گا کہ پریزیڈنٹ بی سی سی آئی جو ہے وہ آپ کے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں چیئرمین آئی سی سی کے لیے. بڑا انفارچونیٹ ہے, کوئنسیڈنس تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیشہ مطلب ایسا ایک بیک ڈور ڈپلومیسی بھی نہیں کہہ سکتے, پیسے کا استعمال ضرور کہہ سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ لالچ بھی ساتھ ہوتی ہے کہ فیوچر ایونٹس میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا. وہ ایک بگ 3 کا ایک فارمولا چلا تھا, آپ کو اگر یاد ہو تو یہ اب تو بگ 1 لگ رہا ہے یار. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اب بگ 3 ضرور ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ چیزیں بہت ڈفرینٹ طریقے سے اب انڈیا ٹیکل کر رہا ہے. اب ساتھ ساتھ نا ان دونوں کو رکھ کے, تو آپ کی بات ٹھیک ہے, بگ 3 سے بگ 1 تو ضرور ہو گیا ہے, لیکن ایونچولی آپ دیکھیں نا فیوچر ایونٹس جو ہیں کس کو سب سے زیادہ مل رہے ہیں. اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو آنے والے کچھ عرصے میں سب سے زیادہ ہوسٹنگ رائٹس انڈیا کے پاس ہیں. اس کا ریزن مان لیا کہ مارکیٹ بڑی ہے, اسپانسر بڑے ہیں, تو کیا اگر آپ نے پوری دنیا میں یہ گلوبل ایونٹ اگر اس کو کہنا ہے تو باقی ریجنز میں بھی اس کو آپ لے کر جائیں. بار بار ایسا انشور کیا جاتا ہے کہ ہر 2 سے 3 سال کے بعد ایک نہ ایک ایونٹ آئی سی سی کا انڈیا میں ضرور ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آئی سی سی میں بی سی سی آئی کا انفلوئنس ان کمپیریزن ٹو ادر کرکٹ بورڈ زیادہ ہے؟ آف کورس زیادہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے لیس دین اراؤنڈ 5 ماہ رہ گئے, اور آپ کی ہوسٹ نیشن کو ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ کس طرح کی سچویشن, کیونکہ یہ پاکستان کا ایونٹ نہیں ہے عرفہ, یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے, گلوبل ایونٹ ہے, وہ پاکستان کا ہے, ہوسٹ پاکستان ہے. پاکستان نے انشور کرنا ہے کہ جتنی بھی آپ کے ارینجمنٹس ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہوں, اور ابھی تک آئی سی سی کے جتنے ڈیلیگیشنز آئیں, ریلیٹیو ڈیلیگیشنز جتنے بھی آئیں, وہ بالکل ہی سیٹسفیکشن کے ساتھ واپس گئیں. تو اس چیز میں تو کوئی دو راہ ہونی نہیں چاہیے کہ پاکستان میں کوئی پرابلم ہے. پاکستان میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن دا فیکٹ از کہ اگر یہ ٹاپک ختم ہو جائے انڈیا پاکستان آئے گا نہیں آئے گا, تو مجھے لگتا ہے شاید انڈین میڈیا کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہ رہے. ہاں, ان کی میرے خیال سے کلیئرٹی اگر آ جائے, وہ جرنلزم ہی میرے خیال سے کلیئرٹی اگر آ جائے کہ انڈیا پاکستان جا رہا ہے تو بات کرنے کو کیا رہ جاتا ہے. اچھا, میں نا یہاں مطلب کمنگ ٹو دا ٹاپک نا, آئی سی سی چیئرمین جے شاہ, ہم نے ہائپوتھیٹیکلی کر لیا کنسیڈر کہ یار وہ بن گئے ہیں, جو لگ بھی رہے کہ وہ یونانمسلی وہ بن جائیں گے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی اتنی جرت کرے گا کہ جے شاہ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا کہ جی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنا چاہوں, کیونکہ اب آئی سی سی کا یہ ایک رول ریسنٹلی انہوں نے کیا کہ وہ اب الیکشن پہ جو ہے وہ ایک آئی سی سی کا چیئرمین جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے. یہ ریسنٹلی ہوا تھا, لیکن اگر ظاہر سی بات ہے کنٹینڈر ہی ایک ہوگا تو وہ یونانیمسلی جو ہے ہو جائے گا, پک ہو جائے گا, اس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کرکٹ بورڈ پاکستان کو نکال کر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جرت کرے گا کہ وہ جے شاہ جب آگے کھڑا ہے تو اس کے سامنے کوئی اپنی نامینیشن لائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
میں یہ چاہتا ہوں چونکہ اب یہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کا معاملہ ہے جو پاکستان میں ہونا ہے, اور اس سے پہلے جے شاہ کا ICC چیمپئن شپ کی دوڑ میں شامل ہونا, دیٹ مینس کہ یہ پلانٹیڈ اسکرپٹ ہے, یہ پورا اسکرپٹ ہے, یہ پورا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا جا رہا ہے. جے شاہ کی ایک طرف دوبارہ سے جو وہ انٹری ہو رہی ہے, PCB کو یہ چاہیے کہ وہ نوئنگلی بے شک ہار جائیں, بے شک آپ کے پیچھے جو ہے وہ لابی نہیں ہے کھڑی ہوئی, لیکن آپ اپنا کینڈیڈیٹ ضرور کھڑا کریں, یا تو خود جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں PCB کے چیئرمین, یا پھر کوئی کسی اور کرکٹ بورڈ سے بات کریں, ان کا کنٹینڈر جو ہے وہ سامنے لائیں اور PCB اس کو ووٹ کرے. ایٹ لیسٹ یہاں سے ایک پیغام ضرور جائے گا, ورلڈ کو جائے گا کہ یار جے شاہ کے سامنے کوئی کھڑے ہونے والا ضرور ہے, کوئی ان کے سامنے آواز اٹھانے والا ضرور ہے. IPL کا جو کہتے ہیں کہ کاڑا ہو جانا, وہ ایسی کوئی نیشن ضرور ہے جو IPL کی کہانی نہیں ہے, جو اپنے انڈیویجول اپنی کرکٹ پہ جو وہ کھڑی ہوئی ہے. پاکستان کرکٹ کوئی IPL میں کھیل کر ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ T20 ورلڈ کپ نہیں جیتے. ہمارے کرکٹرز جو ہماری کرکٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھیل کر کھڑی نہیں. ہم نے خود جو ہے وہ 10 سال ایک میراتھن قسم کی جو ایک ہم نے ڈپرائیو ہم لوگ ہو گئے تھے انٹرنیشنل کرکٹ سے, وہ ہم نے جھیلی ہے, ہم نے وہ گزارا ہے وقت, اور ہم لوگوں نے پھر انٹرنیشنل ریوائول آف کرکٹ بھی ہم نے وہ دیکھی ہے. اور ہر ٹیم الحمدللہ ہر ٹیم جو آ کر پاکستان میں اب کھیلی ہے سوائے ایک ٹیم کے, انڈیا کے. اور چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اگر جے شاہ ICC کے چیئرمین بن جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے پھر ریڈ فلیگز ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی پھر ہوگی. یہ ہائبرڈ مال والی بات ہوتی ہے کہ آدھے میچز ادھر ہو جائیں آدھے میچ. میں کہتا ہوں کہ اگر جے شاہ بن گئے ICC کے چیئرمین تو ہائبرڈ مال پہ وہ بھی دور رہ جائے گا. سارا کا سارا جو ٹورنامنٹ ہے چیمپئنز ٹرافی وہ پھر آؤٹ آف پاکستان ہی ہوگا. دیکھیں عرفہ, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کھونے کو اتنا کچھ نہیں ہے جتنا انڈیا کے پاس ہے. دس از آل اباؤٹ ون ایونٹ فار پاکستان, ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں جو پاکستان میں ہونی ہے. اور اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا دین واٹ نیکسٹ. بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں, آپ کا T20 ورلڈ کپ ہے, 50 اوورس کا ورلڈ کپ ہے, ایشیا کپ ہے, وومنز ورلڈ کپ ہے جو انڈیا میں ہونا ہے. اور ایک چیز تو کلیئر ہے, پاکستان کا سٹانس جو آپ بات کر رہے ہیں, کوئی ہائبرڈ ماڈل کسی مومنٹ میں بھی کنسیڈریشن میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. ان کیس اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایونٹ کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آفٹر دا انکلوژن آف جے شاہ کہ وہ ICC کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں, تو یہ ICC کے کنڈکٹ کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہوئے گا. ایونٹ کے ہوسٹنگ رائٹس کے حوالے سے کوئی کنٹری بھی پھر اس طرح نہیں سمجھے گی کہ 11th آور میں کوئی بھی ایونٹ جو ہے نا وہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے, ہوسٹ چینج کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان پھر فیوچر ایونٹس میں بغیر ریزلٹس کی فکر کیے ہوئے, آپ نے کسی کو پوائنٹس دینے, آپ نے ٹورنامنٹ سے فورفیٹ کرنا ہے, میچ ختم کرنا ہے. دیکھیں اگر ایشیا کپ کی اگر ہم اگزامپل لے لیں, وداؤٹ پاکستان ایشیا کپ کی کیا وقت ہے؟ کچھ بھی وقت نہیں ہے. انڈیا نے کیا کھیلنا ہے ایشیا کپ اگر پاکستان انڈیا خود نہیں چاہے گا کہ اگر پاکستان نہ ہو تو ایشیا کپ جو ہے منیمم اگر پاکستان انڈیا جاتا ہے ایشیا کپ کے لیے تو ایٹ لیسٹ 2 میچز آپ ضرور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں منیمم کے پاکستان اور انڈیا کے 2 میچز کا مین ریونیو آپ کا کہاں پر چلے جائے گا. پاکستان کے بغیر تو آپ کو اسپانسرز ڈھونڈنا مشکل ہو جائیں گے. ایشیا کپ دور کی بات ہے, کوئی بھی ایونٹ آپ اٹھا لیں تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے اور جتنا کہا جا رہا ہے. باقی انڈین میڈیا ہے, آج تک ان سے پازیٹیو وائبس تو ہمیں آئی نہیں, پازیٹیو خبریں تو ہمیں آئی نہیں, اسپورٹس مین اسپرٹ تو ہمیں کہیں نظر آتا نہیں ہے. یہاں پر بھی ایک ایکسٹرا میں جو سمجھ رہا ہوں رسپانسبلٹی انڈین پلیئرس کے اوپر بھی ایڈ ہوتی ہے. یہ بڑا ایک ضروری ہے, ایک جو پریشر بلڈ اپ ہے نا, اگر تو انڈین پلیئرس چاہیں, ایک میسج ہوتا ہے کیونکہ ریپرزینٹ کر رہی ہے BCCI انڈین پلیئرس کو, ان کا جو ایک مائنڈ میں چیز ہے کہ پاکستان جانا ہے یا نہیں جانا, وہ بھی ایک بڑا میجر فیکٹر ہوگا عرفہ. کیونکہ اگر پلیئرز نہیں چاہتے تو BCCI چاہ کر بھی یا گورنمنٹ چاہ کر بھی شاید پاکستان ٹیم نہ بھیج سکے. لیکن اگر پلیئرز جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا میسج بھی ہوگا اور یہ پریشر بلڈ اپ بھی ہوگا. اور ایسے میں اگر BCCI نہیں بھی چاہتا, میری BCCI سے ہمارا ٹاپ 3 2-3 آفیسرز ہیں جو کہ ایک فارمیلٹی ہے, کیونکہ اس ٹائم تو انڈین گورنمنٹ کے پاس BCCI راجیو شکلا ہو گئے, کوئی مطلب ان کا کوئی ڈیسیجن بھی ان کا نہیں ہوتا. جو بھی ڈیسیجن ہے ڈمی کرکٹ بورڈ, آپ کہہ رہے ہیں ڈمی کرکٹ بورڈ ہے, نیو دہلی سے سارے ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں, ایک ڈمی سا پریزیڈنٹ آ کے بٹھا دیا جاتا ہے. دیکھیں اسپورٹس میں پالیٹکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر تو ڈمی پریزیڈنٹ نہیں ہے تو جے شاہ کو یہ رسپانسبلٹی آن کرنی چاہیے اور ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ٹیم جائے گی, بھائی ایونٹ ہے, آپ کیوں دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف. یس, اتنا ضرور رول ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کہ وہ انشور کرے کہ جس کنٹری میں ہماری ٹیم جا رہی ہے
سیکیورٹی کنسرنس کو لے کے, لیکن بغیر کسی سیکیورٹی کویشچن کے, ڈیلیگیشن بھیجے بغیر کوئی چیز چیک کیے ہوئے آپ کس طرح یہ ایزیوم کر سکتے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ انڈیا اگر پاکستان آتا ہے اور پاکستان میں آ کر انڈیا ہار جاتا ہے تو واپس جا کے, کیونکہ انڈیا میں جو سچویشن ہوتی ہے نا پولیٹیکل, وہ اس چیز سے بھی زیادہ جو ہے نا انٹرلنک کی جاتی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو پاکستان میں ہرا دیا, تو وہ جو ایک حشر ہوگا جے شاہ کا, وہ شاید یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. کیونکہ اب ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا کہ ان کے کرکٹرز جو ہیں نا وہ پالیٹکس میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے. میں نا ابو بکر آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وراٹ کوہلی, روہت شرما, یہ سارے جو ہے نا اسٹار کرکٹرز انڈیا کے, یہ چاہتے ہیں پاکستان آ کر کھیلنا. کیونکہ دیکھیں آپ ایکس کرکٹرز جو ہیں, جو ہم گڈ ٹرمز میں جو یہاں آ کر کھیلے ہیں, سوربھ گنگولی کی آپ بات کر لیں, آپ سنیل گواسکر کی بات کر لیں, آپ سچن ٹینڈولکر کی بات کر لیں, یہ ہمیشہ پازیٹیو نوٹ پر پاکستان کے لیے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یار بہت یادگار جو وہ ٹور تھا, ایسی ہاسپٹیلٹی ہم نے نہیں دیکھی. ایون کہ وریندر سہواگ جو عموماً پاکستان کو بہت ٹرولنگ کرتے ہیں, وہ کرٹیسزم نہیں ٹرولنگ وہ کرتے ہیں, وہ بھی پاکستان کے, یار میں گیا دکان پہ, وہاں جا کر میں نے ساڑیاں خریدیں اور فری میں جو ہے مجھے ساڑیاں دی, وہ پیسے نہیں لے رہے تھے دکاندار. تو اگر یہ ہاسپٹیلٹی جو ایکس کرکٹرز انڈینز ہیں, اگر انہوں نے یہ محسوس کیا ہے, اس کا لطف اگر اٹھایا ہے, تو کیا یہ بات جو ہے وہ کرنٹ کرکٹرز کو انہوں نے نہیں بتائی ہوگی, یا کرنٹ کرکٹرز کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یار ہمارے اگر ایکس کرکٹرز اتنا کمال کا ٹور اگر انجوائے کر کے آ سکتے ہیں, کوالٹی کرکٹ کھیل سکتے ہیں, کوالٹی ہاسپٹیلٹی کا مزہ وہ لے سکتے ہیں, تو یار ہم کیوں نہیں؟ پھر ہم تو ایسے موڈ پہ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, وراٹ کوہلی, روہت شرما اگر پاکستان آ کر کھیلتے ہیں تو بابر اعظم, شاہین, رضوان کو اتنی جو ہے ان کے لیے نعرے نہیں لگیں گے, اتنی چیئر ان کے لیے نہیں ہوگی جتنی کوہلی اور روہت شرما کے لیے جو ہے وہ پاکستانی فینس لگائیں گے. پاکستان میں میچز ہوتے ہیں, انڈیا نہیں کھیلی آج کافی عرصے سے, لیکن انٹرنیشنل ٹیمز بھی آتی ہیں. پاکستان کا کسی رینڈم انٹرنیشنل ٹیم سے میچ ہوتا ہے, لیکن پلے کارڈز لا کر جو پاکستانی فینس ہیں اسٹیڈیم میں یہ رکھتے ہیں کہ یار وی وانٹ ٹو سی روہت شرما پلے ان پاکستان, وی وانٹ ٹو سی کوہلی از کنگ, اس طرح کے پلے کارڈز لا کر رکھتے ہیں. تو یار جب انڈیا آ کر, وراٹ کوہلی, روہت شرما آ کر, سوریا کمار یادو آ کر جب یہاں کھیلیں گے آ کر پاکستان میں, تو ان کے تو میں کہتا ہوں نعرے ہی نعرے جو وہ ہوں گے. اور وہ جو میسج پاکستان کی طرف سے جائے گا نا کہ یار ہم نے کرکٹ کو سپورٹ کیا, ہمارے فینس نے بھی, ہمارے کرکٹ بورڈ نے بھی سپورٹ کیا ہے, لیکن آپ لوگوں نے جو وہ خلل ڈالی ہے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ ایک بار یہاں سے پریکٹیکلی جو ہے نا ایک چلا جائے میسج کہ یار پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ چاہتا ہے کرکٹ کھیلنا, دل سے چاہتا ہے. پاکستانی فینس بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ہوں روابط. وہاں سے آنے کی دیری ہے, وہاں سے ایک قدم بھی چل لیا نا BCCI, جے شاہ اگر ایک قدم بھی چل لیا, تو میں کہتا ہوں پاکستان اور انڈیا کے کرکٹنگ ریلیشنز نارملائز ہونے میں دیر نہیں لگے گی, اور اس کا پھر امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹ پہ بھی جائے گا. ٹریڈنگ بھی ہماری شروع ہوگی, کلچر, ہیریٹیج, فلمز, موویز, یہ بھی جو ہے وہ ایکسچینج پروگرام جو وہ شروع ہو جائیں گے. تو کرکٹ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان کرکٹ, اٹس اباؤٹ پاکستان اور انڈیا کے آپس میں جو ایک ریلیشن شپ, بائلیٹرل جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا گورنمنٹ لیول پر, پولیٹیکل ٹینشن وہ بھی کم ہوگی. آپ ٹینڈولکر کو لے لیں, آپ گنگولی کو لے لیں, لکشمن کو لے لیں, سہواگ کو لے لیں, ہربھجن کو لے لیں, گمبھیر کو لے لیں, یو نیم اٹ, جتنے بھی ان کے کرکٹرز ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی سب سے بیسٹ میموریز کرکٹ کے حوالے سے کہاں ہیں, تو وہی سیریز ہوگی یا میچ ہوگا جو انہوں نے پاکستان میں کھیلا. دیکھیے کوئی بھی اگر کرکٹر ہے اور وہ پرفارم کرنا چاہتا ہے اور ایک نام چھوڑنا چاہتا ہے اپنا, تو وہ ہمیشہ وہ چاہے گا کہ سب سے زیادہ جو اس کا تگڑا کمپیٹیٹر ہے وہاں پہ جا کے اس کی کنٹری میں پرفارم کرے. دیکھیں اب ایک جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے, وہاں پر دونوں ٹیمز کے پلیئرز کے لیے بھی کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اگر پرفارم کرتے ہیں تو ان کا نام کہاں پر ہوگا, ہیرو بن جائیں گے. کوئی ہیٹ ٹرک کرتا ہے, کوئی میچ جتوا دیتا ہے, کوئی چھکا مار دیتا ہے, کوئی آؤٹ کر دیتا ہے. شاہد افریدی کو کیوں, شاید دیکھیں ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ یار چھکے کی وجہ سے, مجھے لگتا ہے کہ شاہد افریدی کی ایک الگ روح آ جاتی تھی جب وہ انڈیا کے اگینسٹ کھیلتے تھے. کتنے سارے ایسے میچز ہیں جو انہوں نے سنگل ہینڈڈلی انڈیا کو ہرائے. یہ بھی ایک ان کا نام اور ان کے اسٹارڈم کے پیچھے ایک بہت بڑا ٹیگ ہے جو انڈیا کے خلاف کہ انڈیا کے اگینسٹ پریشر سچویشنز میں انڈیا کے اندر. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کانپور کا یاد ہے نا آپ کو, ہربھجن والے چھکے, وہ ہربھجن کو ابھی بھی دل پہ لگے ہیں. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے نا. اچھا چلیں اب لیٹس ہوپ کہ ایک بہتر نوٹ پہ ہو, لیکن اس پر ہم لوگ جو ہے وہ بات چیت ضرور کرتے رہیں گے, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے جب تک اس پہ ڈسائسو جو ہے وہ بات ایک موڈ پہ نہ چلی جائے. بات مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ جب تک ہم چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کرا کر بولتے رہیں گے. ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ انڈین فینس کو ویزے ملے اور وہ پاکستان آ کر میچ دیکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ انڈین جو کرکٹ
کرکٹرز ہیں وہ پاکستان آ کر جو ہے وہ بریانی بھی کھائیں اور لاہور کے سری پائے بھی کھائیں, تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ انجوائے کر کے پاکستان سے جائیں. تو وی ریئلی وانٹ, اب اوپن ہے, اگر انڈین فینز آ کر یہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, انڈین کرکٹرز آ کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں, پلیٹ فارم از اوپن فار دیم. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ تھوڑا سا ہمارا ٹاپک ہے ایک کنٹروورشل اور اسکینڈلس ہے. یہ اب کیوں ہمیشہ کنٹروورسیز ڈھونڈتے یار دیکھو, یہ اس پہ نا بات چیت نہیں ہوتی نا, یہ کچھ نا بڑے انڈر ریٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں جو عموماً جس پہ میڈیا ہاؤسز کا بھی اسٹیکس ہوتے ہیں, پی سی بی کے بھی اسٹیکس ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں کرکٹرز کے بھی اسٹیکس ہوتے ہیں, تو اس پر اس لیے بات چیت نہیں ہوتی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اوپن سب کچھ جو ہے وہ بات اس پہ کرتے ہیں. سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز, تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں, سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے, اللہ بچائے ان سے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو بیٹنگ از لیگل. ٹھیک ہے. ان بیٹنگ کمپنیز کے نام تبدیل کر کے آپ کہیں ایڈورٹیزمنٹ کرو پاکستان میں یا کہیں بھی, تو اس کو سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز کہتے ہیں. کہ یار آپ نام چینج کر کے آپ ایک انلیگل چیز کو لیگل بنانے کی کوشش کرو. پاکستان میں بھی کوئی کرتا ہے ایسے؟ پاکستان میں کرتے رہے ہیں, اور یہ صرف کوئی میں کلب کرکٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ پی ایس ایل کی میں بات کروں. پی ایس ایل کی پی سی بی نے اسپانسرشپ بھی پکڑی ہے سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز کی, اور جو پی ایس ایل کی فرینچائزز ہیں انہوں نے اپنی سینے پہ جو ہے وہ سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز کو چھپوایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیول تک وہ پہنچ گئے ہیں. اچھا اس کے بعد نیکسٹ لیول جو ہے وہ کیا ہوا کہ کرکٹرز نے بھی جو ہے وہ ایک انڈیویجول طور پہ اس کو انڈورس کرنا شروع کر دیا, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ انڈورس کیا. محمد عامر ریسنٹلی انہوں نے جو ہے وولف 777 کو کیا تھا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی افسوس کے ساتھ وسیم اکرم نے بھی جو ہے وہ باجی کمپنی ہے جو ایک سروگیٹ بیٹنگ کمپنی میں, یعنی کہ نام چینج انہوں نے کر دیا, باجی جو ہے وہ بنا دیا, تو اس کو جو ہے وہ انڈورس کیا. اور نوئنگلی کہ پاکستان میں سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ بینڈ ہیں. تو بیسیکلی آپ تھوڑا سا یہ ایڈ آن کر دیں, یہ باجی کمپنی ہے یہ انڈین بیسڈ کمپنی ہے؟ یہ ساری انڈین بیسڈ ہیں یا پھر یہ دبئی بیسڈ ہے, کیونکہ ان دونوں جگہ یہ آپریٹ ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, جو انٹرم گورنمنٹ تھی, فارمر جو ایکس پرائم منسٹر تھے, انہوں نے اس کو بین کر دیا تھا. یعنی کہ پی ایس ایل میں, انٹرنیشنل کرکٹ میں پی سی بی کو ڈائریکٹلی کہا تھا کہ آپ نے اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی, اور جو پی ایس ایل کی فرینچائزز ہیں ان کو بھی جو منع کر دیا تھا. اب ٹوسٹ یہاں جو وہ کیا ہے, ٹوسٹ یہاں یہ ہے کہ پی سی بی کو لگی مرچیں, پی ایس ایل کی فرینچائزز کو لگی ہیں مرچیں, کیونکہ جب انہیں پیسہ آتا دکھائی دے رہا تھا, اور اس وقت دو نوجوانوں نے جو ہے وہ آواز اٹھائی. کون ہیں وہ دو نوجوان؟ کون ہیں؟ سپر اسٹار ہیں پاکستان کے. اچھا سپر اسٹار ہیں تو شاید ایک کنگ ہے اور ایک سپر مین ہے. اوہو, آپ بابر اور رضوان کی بات کریں. بابر اعظم اور رضوان نے جو ہے وہ آواز اٹھائی, انہوں نے منع کی. ان کو کروڑوں کا جو ہے وہ آفر ہوئی سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز کی طرف سے, لیکن انہوں نے کہا نہیں. اور یہ بی پی ایل میں بھی, اور آئی تھنک ایل پی ایل میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اسٹکر وغیرہ ان سے معذرت کر لی تھی, اور وہ پہلے تھے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ ہم نے سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز کو اسپانسر نہیں کرنا. اور یہ بات پی سی بی کو بھی بڑی مرچیں اس کی لگیں. اور جو لوگوں کے لیے تھوڑا سا میں آسان کرنا چاہوں گا سادہ الفاظ میں, یہ جو سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز کا نام لیا جا رہا ہے عام زبان میں ان کو جوا لگانے کی کمپنیز, مطلب جوئے کے اعتبار سے جس طرح بڑا ایک سفسٹیکیٹڈ طریقے سے ایپس کے تھرو جو ہے یہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہے لوگوں کو, تاکہ شاید بہت سے لوگوں کو سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز کے حوالے سے نہ پتہ ہو, تو جوئے کے ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں. اور دیکھیں یار, یہ میں پہلے تو ڈیفینیٹلی جو اس پہ سلام کرنا چاہیے رضوان کو, بابر کو, کہ یار انہیں رہ رہا جہاں جو کرکٹرز ہیں وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, T20 کرکٹ کیوں کھیل رہے ہیں, وہ پیسہ از ویری امپورٹنٹ نا. اور جب آپ کو ایک بیٹنگ کمپنی جو آبویسلی اس کے مینز جو ہیں وہ الیگل ہیں, وہ بیٹنگ کے ذریعے پیسہ کما رہی ہے, ایک کا 8 گنا کر رہی ہے, ایک کا 100 گنا کر رہی ہے, نہیں پتہ چل رہا, اور اس میں سے آپ کو پھر پیمنٹ کر رہی ہے, تو یار دیٹ مینس کہ وہ الیگل ہے. اور اس کو پھر سیکنڈ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی کہ یہ الیگل ہے, اس کو آپ نے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنا. اب یہاں اس موقع پر کیا ہمارے جو لیجنڈری کرکٹرز ہیں, ایکس کرکٹرز اور کرنٹ کرکٹرز, کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ یار وہ ان بیٹنگ کمپنیز کو نو کہیں رادر دین کہ وہ اس کی انڈورسمنٹ کریں؟ اور ہم نے انڈورسمنٹ کرتے ابھی ریسنٹلی دیکھا بھی, جو میں نے آپ کو بتایا, کیا یہ بنتا نہیں, ان پہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ یار یوتھ کو ہم جو ہے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں. ماضی کی ایک مشہور رپورٹ ہے, اگر آپ اس کا نام عبدالقیوم, اگر اس رپورٹ کو پڑھ لیا جائے, اور بہت سارے وہاں پر ایسے چہرے ہیں جو آج کل لیجنڈز ہیں, ایکس کرکٹرز ہیں, تو بہت سے لوگ, مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ بہت ساری میجر جو ہمارے فالوورز ہیں, کرکٹ لورز ہیں, ان کو اس رپورٹ کے حوالے سے نہیں پتہ ہوگا. تو بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے پراپر اگر سزائیں دی جاتی, اسٹیپس لیے جاتے, کچھ پیریکیشن کی جاتی, تو شاید
ایسا نہ ہوتا. لیکن اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ہر تمیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے پیسہ کمانا ہے تو پھر یہ چیزیں بڑی چھوٹی نظر آتی ہیں. ابو بکر یار یہ دیکھو کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ بیٹنگ کمپنیز بھی ایسے کرکٹرز کو اپروچ کرتی ہیں جن کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ماضی میں لنک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو رپورٹ کی آپ نے بات کی, قیوم رپورٹ, اور پھر 2010 کا جو واقعہ تھا, وہ یہ لوگ جن کو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اسپانسر ان سے انڈورسمنٹ جو ہے وہ ایکچولی کرائی ہے, ان کا ماضی اس کے ساتھ لنک رہا ہے. دیکھیں میں یعنی یار آپ اپنے غلطیوں سے سیکھتے ہو, نہ کہ ان کو رپیٹ کرو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے میں ایٹ لیسٹ دوبارہ ریکال نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ پاکستان کی کرکٹ کا مشکل ترین ایرا گزر رہا تھا, اور اس واقعے نے پاکستان کرکٹ کی مشکلات میں اتنا اضافہ کیا کہ جس کے آفٹر شاکس آج تک ہم بھگت رہے ہیں. غلطی ہوئی, غلطی کی سزائیں انہوں نے بھگتی, معافی مانگی, اور سو آن چیزیں چلنا شروع ہو گئی, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ایک دوبارہ جب آپ کو ایک نیو لائف آپ کہہ لیں, جب آپ کو کرکٹ میں نیو لائف ملتی ہے اور دوبارہ اس سے ملتی جلتی غلطیاں آپ جب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ غلطی نہیں ہے, وہ چوائس ہے آپ کی. پھر آپ غلطی نہیں کر رہے, آپ جانتے ہو, آپ کو پتہ ہے وہ بیٹنگ کمپنی ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر وہاں پر گنجائش نہیں ہے کہ اس معاملے کو بار بار ریکال نہ کیا جائے. آئی ایم ناٹ آف دا اوپینین کہ اتنے پیچھے جا کے ایک بندے کی غلطی کو بار بار ابھارا جائے, لیکن اگر اس سے ملتی جلتی چیزیں آپ بار بار کر رہے ہیں تو پھر یاد دہانی کرانی پڑے گی کہ بھائی پہلے بھی آپ ہماری عزت افزائی بہت کروا چکے ہیں, مہربانی کریں آپ یہاں پر ہماری جان چھوڑ دیں. جیسے جان تو چھوٹی ہوئی تھی اگر ہم ان کو ایک گیسٹ اپیرنس کے طور پہ ورلڈ کپ میں نہ لے آتے تو. صحیح بات ہے یار, لیکن میں کہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے نا اس کے لیے بہت ہی غلط پیغام ہے. جو آپ کے بڈنگ کرکٹرز ہیں وہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم نے جو ہے وہ نائکی, ایڈیڈاس اور اس طرح کی کمپنیز کو ہم نے دیکھنا ہے, یا پھر یہ جو بیٹنگ کمپنیز ہیں جو آپ کو 1 کا 10 کر کے جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ اس کی کریں گی تو آپ نے ان کو دیکھنا ہے. تو یہ ایک پیغام جو ہے وہ بہت برا ہے, اور وی ریئلی ہوپ کہ جو ہمارے فارمر کرکٹرز ہیں, ایون کرنٹ کرکٹرز, وی پرے کہ وہ اس چیز سے دور رہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم دیکھو یہ ایسے لوگ تو ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ایکس کرکٹرز جو بار بار جو ہے ریپیٹ کرتے ہیں اپنی غلطیاں, اور پاکستان کا جنہوں نے نام جو ہے وہ بدنام مطلب ڈیمیج کیا ہوتا ہے ماضی میں, دوبارہ اس چیز کو غلطی کے کلوز آنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بابر اعظم اور رضوان جیسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں جو ہے انہوں نے لات ماری ہے, لٹرلی لات ماری ہے کہ یار ہمیں نہیں چاہیے, اور اس کے لیے آواز اٹھائی ہے, اور اس پر آواز ایسی اٹھائی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پھر اس پہ ایکشن لیا اور پھر بین کیا. اور اسی وجہ سے پی سی بی اور پی ایس ایل کی جو فرینچائز ہیں وہ پسند بھی نہیں ہیں, وہ ان کو انڈیویجولی پسند بھی نہیں کرتی کیونکہ یہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. رضوان جو ہے ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں, ہمیں ہمیشہ آؤٹ اسپوکن قسم کے بندے وہ نظر آتے ہیں. شاید یہی وجہ کہ ان کو تھوڑی سی ہرڈلس کا سامنا, کنٹروورسی اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن جو ٹرو فینس ہیں اور جو کور جو جرنلزم کرتے ہیں لوگ, ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کرکٹ کا جو ہے وہ کہاں جو ہے وہ نام لے کر گئے ہیں. یہ لوگ پاکستان کرکٹ جو 2010 میں تھی اس کے بعد شاید ہم نے سٹارز جو وہ کھو دیے تھے. بابر اعظم, رضوان اور شاہین میرے خیال سے اس طرح کے سٹارز ہیں پاکستان کو ملے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اکراس دا گلوب جو ہے وہ ایک فین فالوئنگ بنا لی ہے. دیکھیں ساتھ ہی میں ایک چیز کلیئر کر دوں تھوڑی سی, 2010 کے حوالے سے ہمارا بالکل بھی ایسا ایگزامپل دے رہے ہیں کیونکہ میں سلمان بٹ از ون آف مائی فیوریٹس. اس ٹائم بھی میرے فیوریٹ تھے, ان سے غلطی ہوئی. ٹیلنٹ کی تو یار قدر کرتے ہیں. مطلب آج بھی اگر کسی کرکٹنگ اکیڈمی میں ان کو چھوڑا جائے تو شاید ہی از ون آف دا بیسٹ ٹیکنیکل اوپنرز وی ایور ہیڈ آفٹر سعید انور. لیفٹ ہینڈرز کی میں بات کر رہا ہوں, مائنڈ بھی بہت اچھا ہے اور فیوچر کیپٹن تھے, لیکن ان سے غلطی ہوئی. خیر لیٹس چینج دا ٹاپک. پی سی بی اگر جتنا پلیئرز کی پی آر کمپنیز کو لے کے سیریس ہے, اگر اس کا آدھا بھی سیروگیٹ کمپنیز کو لے کے سیریس ہو جائے تو شاید ہمارے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہ پڑے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ ایز اے بورڈ اس کو آن کرتے ہیں کہ آپ کو فائنینشیل ماڈل کے طور پہ صرف پیسہ آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے, سورس کی فکر کیے بغیر, تو پھر پرابلمس کریٹ ہوں گی. پھر آپ کے پلیئرز بھی انوالو ہوں گے اس میں, پھر آپ کی پی ایس ایل کی لیگ کے اوپر بھی کوشچن مارکس ریز ہوں گے, آپ کے جب اسپانسرز اس طرح کے ہوں گے تو آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں گی. اگر گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا ہے تو پی سی بی کو یہ انشور کرنا ہے کہ یہ سیروگیٹ کمپنیز اپنے نام چینج کر کے اور اپنے جو ٹیگز ہیں وہ چینج کر کے دوبارہ انوالو نہ ہوں.
ورنہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے یہ اسٹیپ 1 ہے. اس کے آفٹر شاکس بڑے مشکل ہوتے ہیں. جب وہ پلیئرس کو بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں نا تو پھر بدنامی پی سی بی کی نہیں ہوتی, صرف پلیئرس کی نہیں ہوتی, ملک کی بدنامی ہوتی ہے, پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے, اور اسے ہمیں روکنا ہے. گریٹ بات کر دی ابو بکر. اٹ واز اے گریٹ ہیونگ ٹاکنگ ٹو یو, اور گریٹ کانورسیشن ہماری ہوتی ہے. اور صرف یہ ابو بکر اور عرفہ فیروز کی کانورسیشن نہیں ہوتی, یہ ایکچوئل کانورسیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے, اور آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ, آپ کی فیڈ بیک جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو وہ آج چیز آپ نے نہیں روکنی, کیونکہ پہلے پوڈ کاسٹ میں آپ نے بہت ہی ایک ہمیں پازیٹیو رسپانس دیا تھا. اسی موٹیویشن کو لے کر آپ کے سامنے اس ٹائم ہم لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ نے یہی چیز جو ہے وہ کیری آن رکھنی ہے, اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ رکھنا ہے. انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنا بہت سارا جو فیڈ بیک ہوتا ہے نا وہ ضرور دیجیے گا. عرفہ فیروز ذکی کو اور ابو بکر کو جو ہے وہ اجازت دیجیے. اسپورٹس انفو ڈیجیٹل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.